بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 9 ہے، جو جزاف اور تقدیر کے متعلق ہوگا، یعنی اموال ربویہ کو اٹکل کے ساتھ یا مقدار معلوم کر کے بیچنے کا کیا حکم ہے، اس پر بحث ہوگی۔ اور کتاب کی عبارت یجوز بیع الطعام سے لے کر الاول اصح و اظہر یہاں تک عبارت ہوگی۔ تو سب سے پہلے سبق کے متعلق اصول بیان کرتے ہیں۔ تو اصل نمبر 1 کا تسلیم و تسلم من مواجب البیع، حوالہ کرنا اور مبیع پر قبضہ کرنا یہ بے کے مواجب میں سے ہے۔ مواجب موجب کی جمع ہے، یعنی ما اوجبہ العقد یا ما اوجبہ البیع، کہ جو بے یا عقد جس چیز کو واجب کرتا ہے اس کو موجب کہتے ہیں۔ تو موجب البیع تسلیم اور تسلم ہے، بالفاظ دیگر ہم اس کو حکم بے بھی کہہ سکتے ہیں۔ البیع یفسد بالجہالۃ المفضیۃ الی المنازعہ، ہر ایسی جہالت جو جھگڑے کا سبب بنے یہ بے جواز بے کے سے معنی ہے۔ اور اصل نمبر 3 العرف قاض، اور دوسرے لفظ کے ساتھ العرف املک، اور معنی یہ اقوى مرجح کہ جب اختلاف ہو، کسی جہت کو ترجیح دینی ہو تو عرف یہ اقوى مرجحات میں سے ہیں۔ اصل نمبر 4 اصل تحری الصواب، یعنی درست معاملے کی طلب، معاملے کو درست جہت پر محمول کرنے کی طلب، یہ ایک بنیادی اصل ہے۔ اور اس کو ان واضح الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ عقود المسلمین تحمل علی الصلاح والسداد مہما امکن، کہ مسلمانوں کے عقود کو صلاح اور درستگی پر جہاں تک ممکن ہو محمول کیا جائے گا۔ اصل نمبر 5 الغالب کالمتحقق والنادر کالمعدوم، جو چیز غالب ہوتی اکثر ہوتی ہے وہ بمنزلہ متحقق، جبکہ نادر بمنزلہ معدوم کے ہوتی ہے، یعنی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اصل نمبر 6 بیع الشیء بجنسہ جزافا لا یجوز فی الاموال الربویہ، کسی چیز کو اسی کی جنس کے ساتھ اموال ربویہ میں سے اٹکل کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اصل نمبر 7 تصرفات شرعیہ کا دار و مدار ان کے احکامات اور مواجب پر ہے، یعنی اگر موجب مرتب ہوگا تو تصرف شرعی کا وجود مانا جائے گا، اور اگر موجب مرتب نہ ہو تو اس تصرف کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جنس التقدیر والجزاف، تقدیر اور جزاف کے متعلقہ فصول پر مختصر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فصل یا پہلی صورت، اموال ربویہ کو اپنے ہم جنس کے ساتھ اٹکل کے ساتھ بیچنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ربا کا احتمال ہے۔ تو جیسے حقیقت ربا ناجائز ہے، اسی طرح احتمال ربا بھی ناجائز ہے۔ اور فصل نمبر 2 اموال ربویہ کو مکایلتاً بیچنا، مقدار معلوم کر کے ماپ کر بیچنا تو یہ جائز ہے۔ اور نمبر 3 اموال ربویہ کو برخلاف جنس اٹکل کے ساتھ فروخت کرنا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہاں پر ربا کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے۔ قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة، وهذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد، بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا، ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة۔ قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره۔
تو پہلے اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طعام اور اناج کی بے ماپ کر اور اندازے کے ساتھ جائز ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ یہ خلاف جنس کے ساتھ بیچا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد کی وجہ سے کہ جب دو نوعان کا اختلاف ہو تو جیسے تم چاہو بیچو، بعد اس کے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ ہو، برخلاف اس صورت کے کہ ہم جنس کے ساتھ بیچے اٹکل کے ساتھ، کیونکہ اس میں ربا کا احتمال ہے، اور اس لیے کہ جہالت تسلیم اور تسلم سے مانع نہیں ہے، لہٰذا یہ جہالت قیمت کے مشابہ ہوئی۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بے جائز ہے ایک ایسے برتن کے ساتھ جو متعین ہو اور اس کی مقدار معلوم نہ ہو، اور ایسے متعین پتھر کے ساتھ کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ تو اس میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گندم یا آٹا، یہاں پر طعام سے مراد گندم یا آٹا ہے اور حبوب سے مراد دیگر اناج ہے، اس کو ماپ کر اور اٹکل کے ساتھ اندازے کے ساتھ دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مطلق نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب اناج اور اموال ربویہ کو برخلاف جنس بیچا جائے، مثلا گندم ہے تو گندم کو جو کے بدلے میں یا گندم کو چنے کے بدلے میں فروخت کیا جائے تو ماپ کر بھی فروخت کرنا جائز ہے، اور اسی طرح اندازے سے بھی بیچنا جائز ہے، بے جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ہے، ہم پوری روایت یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت فيه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 397، حدیث نمبر 22727۔ مسند احمد کی اصل کتاب تو 6 جلدوں میں ہے، لیکن جو محقق نسخہ ہے وہ طبع شدہ شکل میں 53 جلدوں میں بازار سے ملتی ہے، تو اس کے اعتبار سے جلد نمبر 37 ہے اور صفحہ نمبر 397 ہے۔ عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، اور گندم کو گندم کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، اور کھجور کو کھجور، نمک کو نمک کے بدلے میں فروخت کرنا برابر سرابر اور ہاتھوں ہاتھ۔ یہ ضروری ہے جب اصناف میں اختلاف آ جائے، یعنی جنس بدل جائے، تو جیسے تم چاہو فروخت کرو بشرط کے ہاتھوں ہاتھ ہو۔ تو اس میں جو موضع الاستشہاد ہے، مذکورہ مسئلے پر صاحب ہدایہ نے جو استدلال کیا ہے وہ حدیث کے اس ٹکڑے سے کیا ہے جس کو صاحب ہدایہ نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ اذا اختلف نوعان فبیعوا کیف شئتم، کہ جب ہم جنس کے ساتھ نہ خلاف جنس کے ساتھ ہو، جنس بدل جائے تو جیسے تم چاہو فروخت کرو، بشرط کے ہاتھوں ہاتھ ہو تاکہ نسا کا لزوم نہ ہو، یعنی نسا کی بے لازم نہ آئے۔ تو ایک تو یہ دلیل ہوئی۔ دوسری صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر جنس کے ساتھ ہو اور اموال ربویہ میں سے ہو اناج کی، مثلا گندم کے بدلے میں ہو، جو کے بدلے میں ہو، تو یہ اندازے کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ربا کا احتمال ہے، اور جیسے حقیقت ربا ناجائز ہے اسی طرح احتمال ربا بھی ناجائز ہے۔ مثلا ایک طرف گندم کی ایک ڈیری ہے 100 من کی، اور دوسری طرف جو ہے ایک ڈیری ہے، تو اس ڈیری کو اندازے کے ساتھ اگر فروخت کریں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ اس طرف 100 من ہو اور دوسری طرف جو 120 من ہو یا 95 من ہو، تو اس میں چونکہ ربا کا احتمال ہے تو جیسے حقیقت ربا ناجائز ہے اسی طرح احتمال ربا بھی ناجائز ہے۔ اور مجازفتاً فروخت کرنے کی ایک تو حدیث بطور دلیل پیش کی گئی
دوسری دلیل یہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر اندازے کے ساتھ بیچنا مجازفتاً بیچنے میں چونکہ جہالت ہے، لیکن یہ جہالت مانع من التسلیم والتسلم نہیں ہے جو کہ مواجب بے میں سے ہے، لہٰذا یہ جہالت جواز بے سے بھی مانع نہیں ہے۔ ہم نے اصل پڑھا تھا کہ التسلیم والتسلم من مواجب البیع کے تسلیم اور تسلم یہ بے کے مواجب میں سے ہے، اور دوسرا اصل پڑھا تھا کہ التصرفات الشرعیت بمواجب کہ تصرفات شرعیہ کے ثبوت کا دار و مدار یہ مواجب کے ساتھ ہے، جب مرتب ہوگا تو یہ عقد بھی شرعاً نافذ ہوگا، اور اگر موجب مرتب نہ ہو تو عقد شرعاً نافذ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جہالت چونکہ تسلیم اور تسلم جو کہ موجب بے اس سے مانع نہیں ہے، اور یہ جہالت مفضی الی المنازعہ بھی نہیں ہے، تو یہ جہالت جواز بے سے مانع نہیں ہے، لہٰذا یہ جہالت قیمت کی مانند ہے۔ مثلا ایک شخص نے 10,000 روپے میں ایک موبائل خریدا، لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ 10,000 ہے یا 10 سے کم یا زیادہ ہے، تو قیمت کی جہالت چونکہ مفضی للمنازعہ نہیں ہے، مانع من التسلیم والتسلم نہیں ہے، حوالہ کرنا اور قبضہ کرنا سے مانع نہیں ہے، اس لیے جہالت مضر نہیں ہے، عقد منعقد ہو جائے گا اس جہالت کے ہوتے ہوئے بھی۔ تو جس طرح کہ جہالت قیمت جواز بے سے مانع نہیں ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی اٹکل اور اندازے سے فروخت کرنے کی صورت میں بھی جو جہالت ہے یہ جہالت مضر نہیں ہے، مانع من التسلیم والتسلم نہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی عقد منعقد ہو جائے گا۔ آگے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا برتن کہ جو متعین ہو لیکن مقدار معلوم نہ ہو، اور یا ایسا پتھر کہ وزن معلوم نہ ہو لیکن ہو متعین، تو اس سے بھی بے جائز ہے، بے ہو جائے گی اگرچہ مقدار معلوم نہیں ہے۔ اگلی عبارت کی طرف جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی بھی تشریح کریں گے۔ لأن الجہالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم فيندر هلاكه قبله، بخلاف السلم لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة۔ وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز في البيع أيضا والأول أصح وأظهر۔ اس لیے کہ جہالت مفضی الی المنازعہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تسلیم حوالگی میں جلدی کی جاتی ہے، لہٰذا برتن کا یا پتھر کا ہلاک ہونا یہ نادر ہے، برخلاف سلم کے کہ اس میں چونکہ احناف کے ہاں شرط ہے کہ مدت ہو اس میں، اور تسلیم حوالگی وہ متاخر ہوتی ہے، لہٰذا ہلاک نادر نہیں ہے، تو اس میں منازع پیدا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ بے میں بھی جائز نہیں ہے، جس طرح کہ سلم میں جائز نہیں ہے، لیکن پہلا جو قول ہے وہ اصح اور اظہر ہے۔ اس میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ ایک ایسا برتن جو متعین ہو لیکن مقدار معلوم نہ ہو، یا ایسا پتھر جو متعین ہو لیکن مقدار معلوم نہ ہو، اس سے اگر بے کی جائے تو یہ بے جائز ہے۔ مثلا ایک شخص نے ایک برتن سامنے رکھا کہ اس برتن میں جتنی گندم آئے گی تو وہ میں 1,000 روپے کے عوض آپ کو فروخت کرتا ہوں، تو اس برتن میں گندم کی کتنی مقدار آتی ہے یہ معلوم نہیں ہے، مجہول ہے۔ یا یہ کہا کہ اس پتھر کے وزن کے بقدر چینی میں آپ کو 100 روپے میں دوں گا، تو یہاں پر اس پتھر کا وزن معلوم نہیں لیکن چونکہ سامنے ہے متعین ہے تو یہ جائز ہے۔ ابھی دلیل دے رہے ہیں کہ یہاں پر جہالت جو ہے یعنی پتھر کے وزن کا معلوم نہ ہونا یا برتن کی مقدار کا معلوم نہ ہونا، یہاں پر اگرچہ جہالت ہے لیکن چونکہ مفضی للمنازعہ نہیں ہے اس لیے یہ عقد جائز ہوگا۔ مفضی للمنازعہ کیوں نہیں ہے کہ بے میں چونکہ حوالگی جلدی ہوتی ہے تو نہ تو یہ برتن ہلاک ہوگا اور نہ ہی یہ پتھر ہلاک ہوگا، اور ہلاک اگر ہو بھی تو انتہائی نادر ہے، اور ہم نے کہا تھا والنادر کالمعدوم کہ جو نادر ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، معدوم کی طرح ہوتا ہے، تو اس عقد کے معاملے میں اس نادر چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، یہ عقد منعقد ہو جائے گا۔ البتہ اگر سلم ایسے ہو
کہ سلم میں ایک متعین برتن یا ایک متعین پتھر کے ذریعے بے کی جائے، بے سلم کی جائے، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ سلم میں چونکہ مدت زیادہ ہوتی ہے تو اس برتن کے گم ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا، اسی طرح اس پتھر کے گم ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا خدشہ نادر نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ چیزیں ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس صورت میں منازعہ ہوگا، ایک کہے گا کہ نہیں وہ برتن تو چھوٹا تھا، دوسرا کہے گا کہ نہیں بڑا تھا، پتھر کا اتنا وزن نہیں تھا، 10 کلو تھا، دوسرا کہے گا نہیں 8 کلو تھا، تو یہاں پر چونکہ منازعہ ہوگا، اور منازعہ اور ان چیزوں کی جو ہلاکت ہے یہ نادر بھی نہیں ہے، اس لیے سلم میں ناجائز ہے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نادر روایت یہ بھی ہے کہ جس طرح کہ سلم میں ناجائز ہے اسی طرح بے میں بھی ناجائز ہے، کیونکہ جس طرح کہ سلم میں ہلاکت اور گم ہونے کا خدشہ ہے اس طرح بے میں بھی موجود ہے، لیکن پہلے ہم پڑھ چکے کہ وہ بے میں چونکہ ان چیزوں کا ہلاک ہونا یا گم ہو جانا نادر ہے، کیونکہ اس میں جلدی چیز حوالے کی جاتی ہے، تو نادر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے بے میں اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا امام صاحب کا جو پہلا قول ہے وہ وہی اصح ہے اور وہی اظہر ہے، وہی مفتابی ہی ہے۔ تو آج کے درس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔